میں بہت خوبصورت تھی، لیکن میری قسمت میری جیسی خوبصورت نہیں تھی۔ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی جس نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا۔ وہ مجھ پر روز ہاتھ اٹھاتا تھا، روز مجھ پر تشدد کرتا تھا، اور جس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو اسے خود ہی بری لگ جاتی تھیں، کہ آج تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا، آج تم نے میرے کپڑے استری نہیں کیے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اسے مجھے مار کر ملتا کیا ہے۔ میری شادی جب ہوئی تھی اور مجھے یہ سمجھایا گیا تھا کہ بیٹا، اب تم جس گھر میں جا رہی ہو، اس گھر سے تمہاری لاش ہی نکلنی چاہیے، اس لیے میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ نارمل ہے۔ میری پہلی شادی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ جس طرح میرا شوہر مجھے مارتا تھا، ایسے کوئی بھی اپنی بیوی کو نہیں مارتا۔ وہ مجھے ایسے مارتا تھا جیسے وہ پولیس والا ہے اور میں کوئی مجرم ہوں جس سے وہ جرم اگلوانا چاہتا ہے۔ میں چپ چاپ مار کھاتی رہتی تھی، چھوٹے چھوٹے زخموں کو چھپاتی رہتی تھی۔ جب کوئی بڑا زخم آ جاتا تھا تو کہتی تھی کہ گر گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی بھی دی، مگر میرے شوہر کو پھر بھی شرم نہیں آتی تھی۔ اس سے احساس نہیں ہوا تھا کہ جس کے ساتھ آج ظلم کر رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کل کو میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہو سکتا ہے۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے اتنا مارا کہ میری ٹانگ توڑ دی۔ اسی دن میرا ایک بھائی جو باہر کے ملک میں ہوتا تھا، وہ اچانک سے مجھے ملنے آیا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی بہن کو یہاں پر خوار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ مجھے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اگر یہ واپس گئی تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میرے بھائی نے کہا کہ تو طلاق بھیج دے، پھر اس کے بعد میں تجھے ٹھیک کروں گا۔ میرے شوہر نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی، اور اس کے بعد میرے بھائی نے اس پر کیس کروا دیا کہ اس نے ہماری بہن پر تشدد کیا ہے۔ ٹانگ ٹوٹ کر جڑ گئی تھی، لیکن میرے چلنے میں نقص آ گیا تھا اور میں لنگڑا لنگڑا کر چلتی پھرتی۔ پھر بھی میری شادی دوبارہ کروا دی گئی، اور اب میری شادی ایک اچھے بھلے انسان سے ہوئی تھی۔ سب حیران تھے کہ مجھ جیسی لنگڑی کی بھی دوسری شادی ہوگی۔ میرا دوسرا شوہر پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس کے کوئی بچے نہیں تھے۔ وہ دیکھنے میں زیادہ بڑی عمر کا نہیں لگتا تھا، پھر بھی اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ میرے بھائی کا دوست تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے، اس لیے اس نے شادی کر لی۔ ہم لوگ بھی مطمئن تھے، شادی کے بعد اچھی زندگی جا رہی تھی۔ میرا سابقہ شوہر تو مجھے بہت مارتا تھا، مگر یہ والا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کبھی کبھی تھوڑی بہت ڈانٹ پڑ بھی جاتی یا غصہ کر دیتا تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا تھا، لیکن پہلے والے شوہر کو تو مجھے مارنے کے لیے بہانہ چاہیے ہوتا تھا۔ میں زندگی بھر اندھیرے میں ہی رہی تھی، اسی لیے اب روشنی مجھے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اور اگر کبھی کبھی تھوڑا اندھیرا نظر آ جاتا تو اتنا ڈر نہیں لگتا تھا۔ زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ جب سابقہ شوہر سے طلاق ہوئی تو میری بیٹی 6 سال کی تھی، اور آج میری دوسری شادی کو 6 سال ہو گئے تھے۔ میری بیٹی 12 سال کی ہو گئی تھی، اور میری طرح ہی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ جب میں نے اسے 5 جماعتوں تک پڑھا لیا تو اس کے بعد اسے بڑے اسکول میں داخل کروانا تھا۔ میرے پیروں کی وجہ سے میں زیادہ آنا جانا نہیں کرتی تھی۔ میرا شوہر بھی میری بیٹی کو بہت پیار کرتا تھا اور کہتا اسے تو میں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بناؤں گا۔ میرا شوہر اس کو ایک نئے اسکول میں داخل کروا کر آ گیا۔ دراصل میری بیٹی کے 2 سال ضائع بھی ہو گئے تھے، میری طلاق اور سارے مسئلے مسائل کی وجہ سے، ورنہ آج وہ بڑے اسکول میں پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی تھی۔ تو وہ 12 سال کی اور 6ٹھی کلاس میں تھی۔ میری بیٹی بہت خوبصورت اور لمبی چوڑی تھی، اپنی کلاس کی سب لڑکیوں سے زیادہ بڑی لگتی تھی۔ اپنی کلاس میں صرف میری بیٹی ہی زیادہ عمر کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ماں، لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی ہیں۔ میں نے کہا کہ تم چپ چاپ پڑھائی کرو، کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے۔ میرا سابقہ شوہر عجیب تھا، میری بیٹی کو پڑھانے پر بھی راضی نہیں تھا، تبھی اس کے 2 سال ضائع ہو گئے تھے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب تھی، جب سے میری بیٹی نے نئے اسکول میں جانا شروع کیا تھا، وہ ہر دوسرے دن بے ہوش ہو جاتی تھی۔ جب پہلی بار مجھے اسکول سے کال آئی تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ فوراً اپنے شوہر کو بھیجا کہ جا کے بیٹی کو لے آئیں، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ اچانک میری بیٹی کو کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بھی تو ایک بری عادت تھی، صبح صبح ناشتہ کر کے نہیں جاتی تھی۔ شوہر اس کو واپس لے آیا، لیکن 2 گھنٹے لگا دیے۔ میں نے کہا کہ 2 گھنٹے کہاں لگے؟ اس نے کہا کہ اسکول والے عجیب و غریب قسم کے سوالات کر رہے تھے۔ آپ اس کے بابا ہیں، لیکن اس کی پچھلی سرٹیفکیٹ میں تو کسی اور کا نام لکھا ہے۔
میں نے بتایا میں اس کا سوتیلا باپ ہوں، تو مجھ سے کوئی کاغذات سائن کروائیں۔ اور پھر بچے سے پوچھا کہ یہ آپ کے بابا ہیں؟ جب اس نے کہا کہ میرے بابا ہیں، تب انہوں نے بچی میرے حوالے کی۔ وہاں سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا کہ اس کی حالت بہت بری تھی۔ ڈاکٹر کے پاس بہت رش تھا، کرتے کراتے 2 گھنٹے لگ گئے، لیکن اب پہلے سے بہتر ہے۔ میری بیٹی پہلے سے بہتر تھی، لیکن اسے بہت نیند آ رہی تھی اور وہ فوراً ہی سو گئی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ جب وہ چھوٹی تھی تب بھی نہیں ہوا تھا، اب تو ماشاءاللہ سے بڑی ہو رہی تھی۔ اصلی پریشانی میری تب شروع ہوئی جب اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ دوبارہ سے میرے شوہر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس دفعہ بھی میرا شوہر اسے لینے کے لیے گیا۔ شوہر نے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ کمزور ہے، اس کو خون کی کمی ہے، اس کو اچھی خوراک دیں۔ میں نے بیٹی کی صحت کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، اللہ کا شکر تھا کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہیں پڑتا تھا۔ اپنے گھر میں اچھا بھلا کھانا پینا تھا۔ بیٹی کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ کوئی کام بھی نہیں کرواتی تھی۔ اسکول والوں کو بھی کہہ دیا کہ اس کو کام کم دیا کریں۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی۔ اسی لیے شوہر سے کہا کہ اسکول کی ڈائری پر میری طرف سے پیغام لکھ دیں، اس کو کام کم دیا کریں، اس کی طبیعت آج کل بڑی خراب رہتی ہے۔ اس نے بھی کاپی پر لکھ دیا۔ بیٹی بھی اب چپ چاپ رہتی تھی، کوئی بات نہیں کرتی تھی، بتاتی بھی نہیں تھی، بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ بس یہی سوچ کر پریشان ہو رہی ہوں، اگر میں بیمار ہو گئی تو پڑھائی کیسے کروں گی؟ میں نے کہا کہ پڑھنے کے لیے ساری زندگی پڑھی ہے، صحت ضروری ہے، ہوگی تو پڑھائی کرو گی۔ پھر اس کے بعد بھی اس کی پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ میری بیٹی اسکول سے آتی تو اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی۔ وہ کہتی کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیں، اور مجھے اس کی پسند کا کھانا بنانا پڑتا تھا کہ اس کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، وہ سبزیاں نہیں کھاتی تھی۔ رات کو دودھ بھی پلایا کرتی تھی، ہم اسے پھل فروٹ بھی کھلاتے تھے۔ اس سب پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا تھا۔ شوہر سے کہا کہ بہت خرچ ہو رہا ہے، تو کہنے لگا کہ بچوں کے لیے تو انسان کماتا ہے۔ ویسے اس نے یہ بہت اچھی بات کی تھی، یہ بیٹی اس کی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ میں صرف اس بات پر حیران تھی، ہفتے کے دن ہی میری بیٹی کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ 1-2 دفعہ تو چلو اتفاقاً ہو جاتا ہے، لیکن ہر ہفتے والے دن ہی وہ کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ میں نے اسے پوچھا کہ ہفتے والے دن تمہیں اسکول سے زیادہ کام ملتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس میری طبیعت خراب رہتی ہے۔ لیکن میرے شوہر کو وہ اپنے دل کی بات بتا دیا کرتی تھی۔ میرا شوہر شام کو اسے گھمانے بھی لے جایا کرتا تھا، کہتا تھا کہ باہر لے جاؤں گا تو اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا۔ مجھے ایک بات کی خوشی تھی کہ وہ میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا تھا، اور میرا بھی، ورنہ باتیں کرنے والے تو چپ نہیں ہوتے۔ سب نے کہا تھا کہ یہ تمہاری بیٹی کے لیے ایک غیر محرم ہے، اس کے ساتھ تم اپنی بیٹی کو رکھو گی، اس سے بہتر ہے شادی ہی نہ کرو۔ مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر اپنے شوہر پر شک بھی ہونے لگتا، لیکن میں ایسا شک اپنے ذہن میں نہیں لانا چاہتی تھی۔ ویسے بھی میرا شوہر میرے ساتھ اچھا تھا، دیکھنے میں ایسے نہیں لگتا تھا، مجھے بھی بہت پیار کرتا تھا۔ اتنے سالوں میں اس نے مجھے کافی عزت دی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ کوئی اولاد نہیں دی۔ اگلے ہفتے پھر میری بیٹی بے ہوش ہو گئی، اور وہ بھی ہفتے والے دن، اور اس دفعہ رات کو میں نے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز سنی۔ میں حیران تھی کہ کس بات پر رو رہی ہے۔ اندر چلی گئی، آخر میری بیٹی تھی، مجھے تو پتہ کرنا تھا۔ اس نے کہا کہ بیمار ہونے کی وجہ سے پڑھائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی۔ آج مجھے ریاضی کی ٹیچر نے اتنا ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا کہ ان کو نہیں پتہ کہ تمہاری طبیعت خراب ہے؟ بیٹی نے کہا کہ پتہ ہے، لیکن وہ ایسی ہی ہیں۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ مجھے اسکول جا کر بات کرنی چاہیے۔ لڑکیوں کا اسکول ہے، میرے شوہر کو اندر جانے نہیں دیتے ہوں گے، اور ان سے بات کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اس کی کلاس ٹیچر سے کوئی بات کرنی چاہیے۔ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو کام کم دیا کریں، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اسے سزا نہیں دیا کریں۔ بیمار بندہ تو اپنا آپ سنبھال نہیں سکتا، پڑھائی کیسے کرے گا؟ جہاں تک مجھے پتا ہے میرے شوہر کی تنخواہ صرف 25,000 تھی، لیکن آج کل اس کے پاس بہت سارے پیسے آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ ایک دوست کے کاروبار میں پیسے لگائے ہیں، اس نے منافع دیا ہے۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ ایک دفعہ مجھے اسکول سے کال آئی کہ بچی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو لے جائیں، تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں خود ہی چلی جاتی ہوں، آپ رہنے دیں، یا پھر ہم دونوں مل کر چلے جاتے ہیں۔ یہ جان کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس طرح سے گھبرا گیا کہ نہ جانے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ کہنے لگا کہ نہیں، تم رہنے دو، میں خود ہی چلا جاؤں گا، اس وقت بہت رش ہوتا ہے، تم کہاں جاؤ گی؟
میں نے کہا کہ میں اکیلی نہیں چاہتی، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ میرے شوہر نے کہا کہ نہیں، میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس بہت رش ہوتا ہے، چھوٹا سا کلینک ہے، وہاں بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی۔ میرے شوہر نے دنیا جہان کے بہانے بنا لیے لیکن مجھے جانے نہیں دیا۔ وہ میری بیٹی کو 2-3 گھنٹے بعد واپس لے آیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگتا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ میرے شوہر کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہا ہے، کچھ چل رہا ہے ان دونوں میں۔ اور میرا شوہر بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا کہ اس عمر میں کوئی بچہ پڑھائی سے نہیں بھاگتا، پر میری بیٹی تو ایسی نہیں تھی، اور میرا شوہر بھی اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا تھا کہ بچے کے ساتھ مل جائے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا کہ اب میں فون کا انتظار نہیں کروں گی، کسی ہفتے ٹائم نکال کر خود اس کو لینے چلی جاؤں گی، پتہ کروں گی آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ میری بیٹی اتنا تھک جاتی ہے، اور استادوں سے پوچھوں گی کہ اس کو کہیں ایسے کمرے میں تو نہیں پڑھاتے جہاں پنکھا لگا ہوا نہیں ہوتا، یا پھر اسکول کا کوئی کام تو نہیں کروا رہے۔ میری بچی کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے؟ وہ کیوں اسکول والوں سے بہت ڈرتی ہے؟ اگر وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کر بھی رہے ہیں تو وہ گھر آ کر بالکل بھی نہیں بتاتی۔ اس لیے مجھے خود جا کر پتہ کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے جانے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دن میرا شوہر کام پر گیا ہوا تھا اور ابھی چھٹی میں 3 گھنٹے باقی تھے۔ میں نے اپنے گھر کے کام جلدی جلدی ختم کیے اور اپنی بیٹی کی اسکول کی طرف روانہ ہو گئی۔ عجیب بات تھی، جب سے میں نے داخلہ کروایا تھا تب سے میں اس کے اسکول گئی ہی نہیں تھی، کیونکہ گھر کے کام ختم نہیں ہوتے تھے، لیکن آج مجھے جانا تھا۔ لیکن جب رکشے والے کو ایڈریس سمجھایا اور کہا کہ وہاں اسکول جانا ہے تو اس نے کہا کہ اس نام کا تو وہاں کوئی اسکول نہیں ہے۔ میں تو حیران رہ گئی کہ میں نے سوچا کہ شاید رکشے والے کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کو اس ایڈریس کا تو پتہ چل جائے گا، تو کہنے لگا جی ہاں۔ میں نے کہا کہ بس مجھے اس ایڈریس پر اتار دیں، اسکول میں خود تلاش کر لوں گی۔ راستے میں سوچ رہی تھی کہ ایک رکشے والے کو تو پورے علاقے کا پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ کس طرح کا رکشے والا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہاں پہنچی تو گلی کے اندر اسکول نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جس اسکول کا نام میری بیٹی بتایا کرتی تھی، اس نام کا مجھے ایک بورڈ ایک عمارت پر نظر آ گیا۔ یہ بہت ہی پرانا تھا اور کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میں سمجھ گئی کہ یہی اسکول ہے۔ پھر میں نے دیکھا دروازے پر نہ باہر کوئی گارڈ بیٹھا تھا اور نہ آس پاس کوئی بچہ یا کوئی ریڑھی والا کھڑا تھا۔ وہاں تو اسکول جیسا ماحول ہی نہیں لگ رہا تھا۔ پھر میں اندر داخل ہو گئی اور دیکھا تو اندر کافی سارے کمرے تھے، اور وہ اندر سے بھی کچھ اسکول جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ عمارت بڑی گندی تھی۔ ایک طرف میں نے دیکھا تو اندر ایک آدمی بیٹھا تھا جو کہ نشہ کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس نشائی کا یہاں کیا کام ہے؟ بچوں کے اسکول کے اندر بیٹھا ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے سوچا کہ پرنسپل سے ملوں گی تو اس بارے میں ضرور بات کروں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایک گانے کی آواز آنے لگی جس پر بہت اچھا ڈانس ہو سکتا تھا۔ وہ ایسا گانا تھا کہ جس پر کوئی ڈانس کر سکتا تھا، اور وہ گانا گونج رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسکول کے اندر گانا گونج رہا ہے، عجیب بات ہے۔ پھر سوچا کہ شاید کسی فنکشن کی تیاری ہو رہی ہوگی، کیونکہ اس اسکول میں فنکشن ہوتے ہیں تو لڑکیاں اسی طرح کے گانوں پر ڈانس وغیرہ کے ٹیبلو کیا کرتی ہیں، اور پھر اس طرح سے کوئی نہ کوئی فنکشن ہوتا ہے۔ اور ابھی ویسے بھی عید آنے والی تھی، عید پر شاید کلر ڈے تھا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ اب میں سوچنے لگی کہ مجھے کوئی لڑکی مل جائے تو میں اس سے پوچھوں کہ میری بیٹی کی کلاس کون سی ہے۔ مجھے کوئی بھی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے ایک عورت نظر آئی جس نے نہایت ہی معیوب کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کس سے ملنا ہے آپ کو؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کی کلاس کون سی ہے؟ تو کہنے لگی کون سی کلاس کے بارے میں پوچھ رہی ہو بی بی؟ میں نے کہا کہ فاطمہ کہاں ہے، آپ کو پتہ ہے کیا؟ کہنے لگی فاطمہ جو گوری سی ہے جس کے گال پر تل بھی ہے۔ میں نے کہا ہاں ہاں وہی۔ تو کہنے لگی وہ ابھی مصروف ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی پیریڈ لے رہی ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا آپ اسے بلا دیجیے گا۔ اس نے کہا کہ آدھے گھنٹے کے بعد فارغ ہو جائے گی تو آ جائے گی۔ آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ میں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور وہ وہاں سے ہنستی ہوئی چلی گئی۔ پتہ نہیں وہ مجھ پر ہنس کیوں رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیران رہ گئی۔ پھر ایک کمرے سے ایک آدمی باہر نکلا جو اپنی قمیض کے بٹن بند کر رہا تھا، اور پیچھے ایک لڑکی بھی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی فاطمہ تھی۔ میں حیران رہ گئی، اور ایک جھٹکے سے مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کوئی اسکول نہیں بلکہ ایک طوائف خانہ تھا۔ میری بیٹی مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اس نے سر جھکا لیا۔
میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، تم یہ سب کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوچا شاید ہماری بیٹی ہم دونوں میاں بیوی سے جھوٹ بولتی ہے، سارا کچھ اپنی مرضی سے کر رہی ہے، لیکن اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو پھر ایک عورت وہاں پر آئی اور کہنے لگی، اس کو کیوں مار رہی ہو؟ اس کا باپ تو اسے خوشی سے یہاں لے کر آتا ہے۔ اور پھر اس نے مجھے ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ یہاں لوگ اپنی بچیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، تمہارا شوہر بھی اس کو ہر ہفتے والے دن یہاں پر چھوڑ کر جاتا ہے اور دوپہر کے بعد واپس لے جاتا ہے، مگر یہ ہر ہفتے بے ہوش ہو جاتی ہے اور پیسے تمہارا شوہر وصول کرتا ہے۔ تمہارے شوہر نے گھر کا نمبر بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بیوی کو شک نہ ہو، بس تم اس طرح سے بات کرنا، میں خود سمجھ جاؤں گا۔ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، لیکن اس نے ہمیں کہا تھا کہ تم اس کی ماں نہیں ہو اور یہ اس کی اپنی بچی ہے، وہ اکیلا ہی اس بچی کا مالک ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ اس کا باپ نہیں ہے بلکہ ایک کسائی ہے، اگر باپ ہوتا تو اس کے ساتھ ایسا تھوڑی کرتا۔ وہ اس بات پر ہنسی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہاں پر ایسی بھی لڑکیاں آتی ہیں جن کو ان کے اپنے سگے ماں باپ چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہ یہ سب غربت کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ اپنی بیٹی کو لے جانا ہے تو لے جاؤ اور اگلے ہفتے اسے ٹائم پر ضرور بھیج دینا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ میں ان لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ میرا مجرم تو میرا شوہر تھا۔ میں گھر نہیں گئی بلکہ سیدھا پولیس کے پاس چلی گئی اور ان کو سب کچھ بتا دیا۔ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس جگہ اسکول کے نام پر کون سا گندا کاروبار ہو رہا ہے، اور اپنے شوہر پر بھی کیس کروانے کے لیے FIR درج کروا دی کہ میرا شوہر میری بیٹی کو وہاں پر بھیجتا رہا ہے، اور سارا کچھ جو بھی مجھے پتا تھا ان کو بتا دیا۔ قسمت سے پولیس کا بڑا افسر کھڑا تھا جس نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے فوراً نفری بھیجی، ان سب لوگوں کے ساتھ ساتھ میرے شوہر کو بھی حراست میں لے لیا۔ میرا شوہر میری بیٹی کا سودا کر رہا تھا، وہ ہر ہفتے والے دن اسے طوائف خانے چھوڑاتا تھا اور اس کی کمائی کھا رہا تھا۔ بیٹی کو بھی دھمکایا تھا کہ اگر اس نے یہ بات اگر کسی کو بتائی تو وہ اسے مار دے گا۔ تبھی میری معصوم بیٹی ڈر گئی تھی، مگر میری بیٹی بہت سمجھدار تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی عزت کیسے بچائی۔ جب بھی اس کے کوئی قریب آنے کی کوشش کرتا تو وہ بے ہوشی کا ناٹک شروع کر دیتی اور جان بوجھ کر زمین پر گر جاتی، منہ سے جھاگ نکالنے لگتی تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں اور اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ میری بیٹی کی عمر ہی کیا تھی، وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی۔ پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، لیکن ایک دن میں اسے جیل میں ملنے کے لیے گئی اور وہ مجھے دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔ شرمندگی تو مجھے اس کی آنکھوں میں ابھی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میری بچی کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اگر اس کی جگہ تمہاری اپنی بچی ہوتی تو کیا تم ایسا کرتے؟ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ میرے اندر شیطان آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ تمہارے اندر شیطان نہیں آیا تھا بلکہ تم خود شیطان ہو۔ اس نے کہا کہ کیس واپس لے لو، بھلے ہی مجھے چھوڑ دو، میرے ساتھ نہیں رہنا تو نہ رہو، لیکن کیس واپس لے لو۔ میں نے کہا کہ میں کیس واپس نہیں لوں گی، تم بھی ان کے گروہ کے ساتھ شامل تھے، جو سزا ان کو ملے گی تمہیں بھی وہی ملے گی۔ میں نے اس کے خلاف بھی کیس کر دیا تھا اور میں اب اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بچی کی زندگی برباد ہوتے ہوتے بچ گئی تھی۔ یہ تو میری بچی سمجھدار تھی، ورنہ اس کے سوتیلے باپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرے ساتھ تو اس زمانے نے جو کیا سو کیا، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا ویسا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، اس نے مجھے کوئی بات نہیں بتائی تھی۔ ہم نے وہ محلہ چھوڑ دیا اور میں نے اپنے شوہر سے خلا لے لی۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر دوسرے محلے چلی گئی جہاں میری بیٹی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ویسے تو اس بات کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلا اور میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو پھر سے اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس نے بامشکل FA کیا اور اس کے بعد گھر بیٹھ کر BA کیا، تو میں نے اس کی شادی کر دی۔ اس بیچ میں نے اسے کس طرح سنبھالا، کس طرح سمجھایا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ بیچاری راتوں کو اٹھ جاتی تھی، ابھی بھی سوچتی ہوں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ کیا بگاڑا تھا میں نے اس شخص کا جو اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کے نصیب اچھے کرے، آمین۔